اس کے برخلاف کیا ہے؟ ان المتقین. اب یہ متقین کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کرتے ہیں. ان المتقین عند ربہم جنات النعیم. بے شک یہ جو متقین ہیں وہ اپنے پالنے والے مالک اللہ کے پاس جنت، نعمتوں کی جنت، بہترین باغات میں ہوں گے. فنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا مسلمانوں کو مجرمین کے طرح بنا دیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سرنڈر کرتا، سبمٹ کرتا. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو قانون کے خلاف جاتا ہے. مسلمان قانون کے تابع ہوتا ہے، قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. مجرم قانون کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم سبمٹ کرنے والے کو ہماری خلاف ورزی کرنے والے کے برابر بنا دیں؟ اس کو جنت دیں گے، اس کو دوزخ دیں گے، دونوں کو جنت دے دیں گے ہم، یا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے دونوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ تو وہاں تو عدل ہے، انصاف ہے بالکل مکمل. ما لکم کیف تحکمون. تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے لیے تم جو کچھ پسند کرو گے وہ مل جائے گا، جو چاہو گے تم مل جائے گا. کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جہاں لکھا ہوا ہے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. یا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی وعدہ ہے کہ قیامت تک تم کو وہی ملے گا جس کا تم حکم کرو گے یا جس کا تم فیصلہ کرو گے. کوئی ہمارے طرف سے تمہارے کوئی وعدہ ہے؟ یعنی تم حرکتیں، یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے، تم حرکتیں خراب کرو گے اور چاہو گے کہ تم کو خیر ہی خیر ملے. یہ کیسا ہوگا؟ تو تم کو تو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، نہیں چھوٹ سکو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم. ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تم جو چاہو گے ملے گا، جو تم فیصلہ کرو گے وہ فیصلے کے مطابق چیزیں ہوں گی. ان میں سے پوچھئے کہ کون اس کا دعویٰ کر سکتا، ہو کین کلیم دس. ان سے پوچھئے ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں جو شریک بنا لیے ہیں کوئی ہیں، تو پھر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ اپنے شریکوں کو لے آؤ. کون ہے یہ؟ نام ہے جو تم نام رکھ لیے ہو، کسی کو کوئی اقتدار نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کو لے آؤ. اب دیکھیں یہ بڑے پھر یہاں بھی جو ہے انٹرپریٹیشنز میں، تفاسیر میں اختلاف ہے کچھ. یوم یکشف عن ساق. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. اب یہ لفظ پنڈلی کا سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کے لیے آیا ہے کہ جب انہوں نے وہ فرش دیکھا تو اتنا چمکدار تھا کہ اس کو پانی سمجھ کے اپنی پنڈلی پہ سے کپڑا کش کھولا. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پنڈلی کا کھولنا کا مطلب یہ ہے کہ پنڈلی سے جب کپڑا اٹھایا جائے گا. یہ معنی تو سیٹ ہو گئے، لیکن لغات میں اس کے معنی مصیبت کے بھی ہیں. قیامت کی مصیبت، دردناک عذاب، اس قسم کے بھی معنی آتے ہیں. تو اب ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے. اب یہ تو ثابت ہے، دو مقامات میں یہاں ریفر کر رہا ہوں کہ اشرقت الارض بنور ربها، یہ سورہ زمر کی 69 آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اتریں گے تو ساری زمین جو ہے ان کے نور سے چمک اٹھے گی. تو اب وہ جس بھی تخت پہ بیٹھیں گے کیسے ہیں؟ تو علماء کا یہ خیال ہے کہ بھئی جیسا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کان اور آنکھ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. بس اتنا معلوم ہے کہ وہ فنکشنز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ حدیث اگر صحیح ہے تو پھر یہ بات مان لینا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ اور ملائک اتریں گے، اس دن فیصلہ ہوگا. ہو سکتا اس دن وہ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ وَيَدُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. تو اس دن یہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اب یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے، کہ اس دن حساب کتاب کے دن جب ان کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے.
تب روایتوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو ان میں سے بعض تو دکھاوے کا سجدہ کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کرتے تھے کہ بڑے نیک آدمی ہیں، اور بعض سجدہ کرتے ہی نہیں تھے. تو جب دنیا میں، تو پھر بات اس کی آگے آ رہی ہے، خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، یعنی ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پہ ذلت، ہیوملٹی چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ یہ بالکل ہٹے کٹے تھے، کوئی ڈیفیکٹ اس میں نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، اذان سنتے تھے مگر گھاس نہیں ڈالتے تھے. اللہ معاف کرے، اذان کے معنی نہیں معلوم. تو میں وہ بچپنے میں دیکھتا تھا عامرہ کی مسجد میں، وہ اذان شروع ہوتے کوئی صاحب سائیکل پہ سے اترتے، ٹوپیاں تو جب عام تھے، اتر کے کھڑے رہتے، اذان ختم ہوئی بات سائیکل پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. تب وہ ہمارے کو بچپنے میں معلوم نہیں تھا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اذان کا احترام یہ ہے. آج بھی گھروں میں دیکھا جاتا کہ اذان شروع ہوئی کہ عورتیں سر پہ پلو ڈال لیتے، خاموش ہو جاتے تھوڑی دیر، اللہ کا فضل ہے. پھر بولتے ہاں میں بول رہی تھی بھابھی جان جو جلائے ہیں مجھے، چلو اپنے قصے شروع. نماز کو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. تو یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جب ان کو زندگی میں بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے، نماز کے لیے، تو یہ اچھے ہٹے کٹے تھے، نماز پڑھنے کے قابل تھے، لیکن جو ہے سجدہ نہیں کرتے تھے، نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو مجھے اور جو اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے ان کو آپ چھوڑ دیجئے. کیا بات ہے یہ، اللہ رحم کرے. آپ بولتے نہیں، آپ چھوڑو میں دیکھ لیتا ہوں. یہ سب ہمارے محاورے ہیں. آپ بولتے اچھا تمہارے کو ایسا کرا، چھوڑو تم اب انجان ہو جاؤ، اب میرا ذمہ ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا. قرآن کذب کے معنی کیا ہے؟ میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ کذب کے معنی قرآن پہ عمل نہیں کرنا. اس کا قرآن کا ثبوت میں دے چکا ہوں. وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا اولئک اصحاب الجحیم. الذین آمنوا کے خلاف الذین کفروا آ رہا، وعملوا الصالحات کے خلاف کذبوا بآیاتنا آ رہا. یعنی وہ لوگ عمل کرتے، یہ لوگ عمل نہیں کرتے. ہم بھی تو عمل نہیں کرتے قرآن پہ. یہ ہمیشہ باہر کا گولا ہے بلکہ چھوڑ دیں گے آپ، اپنے کو اپلائی نہیں کرتا. نہیں، یہ تو بالکل اپنے کو ڈائریکٹ آ رہا ہے گول. یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، حاضل حدیث، یہاں قرآن کا مطلب نکلتا ہے یہ بات، جو قرآن پہ مجھے چھوڑ دیجئے میں دیکھ لوں گا ان کو. اور پھر کہا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور میں ان کو آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا. چلے جا رہے دوزخی حرکتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، شعور ہی نہیں ہے اس کا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم ہی نہیں. ہمارے اپنے فیملیز میں ایسے لوگ ملتے، دین کے نام پہ شرک کی ایسی نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو واپس لانا مشکل نظر آتا، اتنا کنونسڈ ہے. چلے جا رہے آگے بڑھتے، نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، بیتوکی مثالوں سے جو ہے بحث کرتے، مباحثے کرتے. تو بولے ان کو چھوڑ دیجئے میں دیکھ لوں گا، آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ املی لہم، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. ان قیدی متین، اور میرا جو پلان ہے وہ بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کا پلان بہت مضبوط ہے، معمولی پلان نہیں. میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، نہیں آ رہے یہ راستے پہ. ان کے پاس قرآن آیا، ان کے پاس رسول آئے، تبلیغ کے کئی جماعتیں بنی ہیں، ایک دو تین نہیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی ایسوسیشنز ہیں، اخباروں میں باتیں آتی ہیں، ٹی ویز پہ ماشاءاللہ آج کل بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، استعمال پہ ہے. کوئی صاحب، میں پہلی دفعہ یہاں ذکر کیا تھا اینیمل پلانٹ اور نیشنل جیوگرافی ڈسکوری وغیرہ کے، بھائی دیکھیے ضرور، کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی صاحب آہستہ سے آ کے بولے کیا صاحب مسجد میں ٹی وی کا بول دیے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے، اس سے ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس سے گالی بھی دے سکتے ہیں. محض اس لیے کہ اس سے گالی دی گئی آپ منہ پھوڑ دیتے لوگوں کا. نہیں بھائی میں ذکر بھی کرتا ہوں، استعمال پہ ہے.
آج آپ استعمال کیجئے، قرآن حدیث سنایا جا رہا، بہترین علماء جو ہے بات کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ اس وقت تمام پروگرام آپ کو آڈیو ویژول ایڈز میں، کمپیوٹرز پہ، کتابی شکل میں، ٹی ویز پہ، ہر جگہ آپ کو موقع مل رہا ہے دین کا علم حاصل کر کے عمل کرنے پہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، یہ مہلت دے رہے ہیں. یہ زندگی کیا ہے؟ مہلت ہے. ایک زندگی ختم، مہلت ختم. اب زندگی کے بعد کیا پچھتا لیتے؟ فرشتوں کو دیکھ کے اری آگے دیکھو. اب کیا کرتے ہیں؟ توبہ کے دروازے بند ہو گئے. تو اس سے پہلے اپنا جائزہ لے لینا ہے کہ کیا کیا کمی ہے، وہ کمی کو پورا کرنا پڑے گا. اور پھر ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مسخلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، کوئی ریوارڈ مانگتے ہیں کہ اس کی سختی سے، اس خرچ سے جو ہے دبے جا رہے ہیں، اس کے وزن سے دبے جا رہے ہیں؟ آپ کوئی اجر مانگ رہے ہیں تبلیغ کا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کوئی ٹیکس دیتے تھے تبلیغ کا ٹیکس؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم لوگوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ جن کو لگا دیا ہے کام میں، وہ پیسے کے خاطر کوئی بھی نہیں کر رہا. مالک کا کرم ہے، بس اجر دے دے، دنیا آخرت دونوں میں اجر دے دے. اس کا تو بات سمجھنا ہے کہ دنیا کے کام میں تو آپ پر اوور چارج کریں گے، آپ دین کے کام میں جو ہے آپ کا اجر یہی رہے گا کہ یا اللہ تو میری دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بنا دے. تو رسولوں کا تو کیا مزاج ہوگا، کیا تڑپ ہوگی ان لوگوں کی. بھئی ہماری بات کوئی نہیں سنتا تو ہم کو غصہ آ جاتا، ان کی بات نہیں سنتے تو وہ تڑپ جاتے تھے کہ یہ سمجھ نہیں رہے گے کہ یہ میرے خالہ ہیں، پھوپھی ہے، یہ میرے کزنز ہیں، یہ دوزخ میں جلیں گے، یہ بات کو نہیں سمجھ رہے، اس پہ تڑپ جاتے تھے وہ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اس میں دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی کوئی چیزیں ہیں جس سے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں؟ کسی سے بات ہوتی ہے تو اب جیسا ہمارے بعض غلط عقائد پہ بات ہوتی ہے، تو ایک صاحب سے میں پوچھا کہ صاحب قرآن میں ہے کیا؟ آپ پڑھے قرآن؟ تو بولے ہاں پڑھا، پڑھے لکھے آدمی تھے. ہاں پڑھا ہوں میں. نہیں قرآن میں تو نہیں ہے. بولا دیکھیے سوچ کے بولیے. نہیں قرآن میں نہیں ہے. بولا کوئی ضعیف حدیث میں ہے؟ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے. جس بزرگ کے نام پہ آپ سب یہ کر رہے ہیں ان کے تعلیمات میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں وہاں بھی نہیں ہے. حضرت آپ کو کوئی عالم لانا پڑے گا. بولے آپ ایسے سوال کر رہے ہیں. بولے عالم لانے کا کیا سوال ہے؟ ہمارا دین اطیع اللہ و اطیع الرسول، قصہ ختم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کے کر رہے ہو تو بدعت ہے، بدعت کی پوچھو. تو پھر یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے، لاؤ پھر کون سی کتاب ہے، بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے نبی رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے. نبی جو رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ گروپ تھا. ہم جن کو بڑا بنائے ہیں ہمارا سلیکشن ہے. ہم کو کیا معلوم ان کا حشر قیامت میں کیا ہونے والا، کس کو کیا معلوم؟ مجھے نہیں معلوم میرا کیا حشر ہونے والا، میں دوسروں کے بارے میں کیسا سوچ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو چن کے نبی بنایا ہے اس کی بات مانیں گے. ہم نے جس کو چن کے بڑا بنا لیا ہے، اب اگر وہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اب یہ علماء کے ایک دوسرے کے کتابیں، اب ایک کوئی شافعی آتھر لکھے کہ امام حنیفہ جو ہے غلطیاں جو ہے موٹی کتاب میں بتا دیے، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں بتائیں گے. ہم کو صرف وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیں یہاں تک کہ جو ہمارے 4 فرقے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے گہرے علماء کا یہ خیال ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، شافعی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے؟ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. یہ سب بات کی تراشی ہوئی چیزیں ہیں. تو کہاں لکھا ہوا ہے یہ غیب جو لاتے ہیں تو جو لکھ لیتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صبر کیجئے، انتظار کیجئے. دیکھیں یہ بہت خاص بات ہے. تبلیغ کرنے کے بعد جب نہیں سنتا تو آدمی اکتا جاتا. بعض گھروں میں ایسا ہوا ہے کہ ملنے گئے تو والد صاحب آ کے بولے بھائی پلیز ذرا تھوڑی دیر بیٹھیے، بچہ آتا، ذرا آپ سمجھا کے دیکھو اس کو. تو اس کے بعض جگہ یہ ہوتا کہ میں اب تم کو نماز کے بارے میں نہیں بولوں گا. والد صاحب غصے میں آ جاتے. تو یہاں وہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ مکے والے ستانا شروع کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، جو ایمان لاتے تھے، انگاروں پہ سے کھینچتے تھے. کیا کیا تکالیف ہے، اگر آپ خالی امیجن کریں تو آنکھوں میں پانی آ جانا. بیٹے کے سامنے ماں کی شرمگاہ میں برچھی ماری گئی،
پہلی شہادت جو ہوئی اسلام میں ایسے ایسے ظلم سے ہے. تو کہا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ کے پالنے والے اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے. ابھی ہجرت کرنے کا نہیں ہے، ہجرت کرنے کا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور وہ مچھلی والے کے ویسے مت ہو جائیے آپ یونس علیہ السلام کی طرح. کیا ہوا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام پیش کیا، دیکھیے یہاں ڈر جاتی طبیعت. تو قوم نے آپ کو نہیں مانا، تو آپ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرے، جیسا روایتوں میں آیا ہے، قوم پہ غصے میں آ کے نکل گیا. تو حشر کیا ہوا؟ وہ کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی اوور لوڈ ہوئی، وہ لاٹری ڈالنا پڑا، کسی ایک کو پانی کے باہر پھینکنا، نہیں تو سب ڈوب جائیں گے. بار بار لاٹری ڈالتے تھے، یونس علیہ السلام کے نام پہ اٹھتی تھی، لہٰذا یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا. یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، وہ ویل ہوگی یا شارک ہوگی جو بھی، وہ نگل لیا. وہاں آپ نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں مان لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں. مطلب کیا ہے کہ کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، میں اپنی اتھارٹی یوز کر لیا. میں آپ کی اتھارٹی کا انتظار نہیں کرا، میں اپنی اتھارٹی یوز کر کے نکل گیا. میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں جو ہے ناانصافی کرنے والوں میں سے، ایکسپٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد میں یعنی وَنَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب وہ غمگین ہو گئے، حلق تک جو ہے جان آنے لگی، تو ہم کو پکارا انہوں نے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی نبذ بالعراء وهو مذموم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت، ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی نعمت ان تک نہیں پہنچتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، قیامت تک پڑے رہتے. مذموم، بلیم، جس کی مذمت کی جاتی ہے، جس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یعنی جس کی بری باتیں بتائی جاتی ہیں. یعنی ان کا ہمارے یونس علیہ السلام کی بری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بغیر انتظار کرے کہ وہ نکل گئے تھے. تو وہ ویسی بری کیفیت میں، وہ کیفیت میں، ملامت کی کیفیت میں جو ہے پڑے رہتے، قیامت تک پڑے رہتے. دیکھیے کل ہی کسی سے ڈسکشن ہو رہا تھا، اب یہ مضمون کا مطلب جو ہے اردو میں مذمت کیے ہوئے. میں بولا دیکھیے آج کا اردو کا لیول یہ ہے، مذمت کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں کچھ 2-4 کتابیں نکال رہا تھا، دیکھ رہا تھا اس کے معنی کیا، ہلکے معنی کیا بول سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا. مذمت کوئی بھی نہیں سمجھتا، بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. لیول ہمارا اردو کا گر گیا، اس میں کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے. اب مذمت کو جو ہے انگلش میں ایکویلنٹ بولے تو بلیم کرنا، ان کو بلیم کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کرنے کے بغیر نکل گئے. ان اے اسٹیٹ آف بینگ بلیمڈ ہی وڈ ہیو لائڈ دیئر ٹل دی اینڈ آف دی ورلڈ. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو انگریزی صاف طور پہ نہیں سمجھتے. تو اب میرا جو پریپریشن رہتا وہ یہی رہتا کہ ان الفاظ کے ہلکے سے ہلکے اردو لفظ یا انگریزی لفظ میں بات کا ترجمہ کر دیں کہ بات پہنچ جائے. یعنی ایسی کیفیت، ایسی ملامت کی کیفیت، ایسی برائی کی کرٹیسائز کیفیت، بلیم کی ہوئی کیفیت کہ آپ اللہ کا حکم کے انتظار کیے بغیر نکل گئے، وہ کیفیت میں جو ہے وہ قیامت تک پڑے رہتے. تو کیسی کیفیت ان پہ ہوتی. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور پھر ان کو صالحین، نیک بندوں میں سے بنایا. دیکھیں جب توبہ کی انہوں نے تو چن لیا ان کو. تو توبہ کا یہ امپورٹنس ہے. صحیح توبہ جو ہوتی ہے بالکل پاک صاف ہو جاتا آدمی. کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے، بات طویل ہو جاتی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی ماننا، پھر مان کے شرمندہ ہونا اس کے اوپر، نماز توبہ پڑھنا، جس کا حق لیا تھا وہ حق دے دینا، اور پھر یہ ارادہ کرنا کہ پھر کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور قرآن اور حدیث کی زندگی میں پہ آ جانا. یہ ہے، اتنی لمبی چیزیں ہیں توبہ میں. تو چن لیا اور نیک بندوں میں سے بنا دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جب یہ ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے گرا دیتے ہیں. آنکھوں سے گرانے کا کیا مطلب؟ اب یہی سمجھیے کہ جو ہے اب
کوئی صاحب ایسی بات پوچھے جو تکلیف ہوئی تو آپ آنکھ پھیر لیتے, آنکھوں سے گرا دیتے. کیا ہوا, آپ لوگوں کی نظروں میں گر گئے, آپ بولتے نا لوگوں کی نظروں میں گر گئے, ذلیل ہو گئے, نعوذ باللہ. تو یہ جو کفر کرتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ بھی ہوتی, فرض کیجئے کہ ایک دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دین کے بارے میں اکثر دعوتوں میں ہو جاتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ پوچھ لیا, ایسا ہے, بات کر رہے ہیں. اب ایک صاحب رہتے جن کو پسند نہیں آتا, تو انہوں ایسی نظر سے دیکھتے جیسا آپ کو آنکھوں سے گرا رہے ہیں. شروع ہو گئے پھر انہیں, حالانکہ اپنے سے نہیں شروع ہے. کوئی پوچھے تو جواب دینا بھی ضروری ہے, وہ بھی احکامات ہیں. کوئی اگر دین کا مسئلہ پوچھے تو اس کو بات سمجھا دو. تو یہ جب قرآن سنتے ہیں, یہ جو کفر کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو نظروں سے گرا دیتے ہیں. دیکھیے میں اس سے پہلے بولا ہوں نا کہ بھئی کوئی صاحب گھر میں قرآن کے تلاوت کا قرات کا کیسٹ سن رہے, وہ ٹی وی چل رہا, تو باہر سے پکار کے بولتے انہوں اجی کم کرو, یا ایک ڈائلاگ سنے نہیں آ رہا, یعنی قرآن کم کرو, ماں کے وہ اس کے سیریل کے ڈائلاگ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہے قرآن کو نظروں سے گرانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظروں سے گرانا. تو یہ اس طریقے سے یہ کون کرتے تھے, جو کفر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ جنوں کے اثر میں ہے, دیوانے ہیں, نعوذ باللہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ کچھ نہیں ہے ساری انسانیت کے لیے, سارے عالمین کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہے, جس کو آپ ایڈمونیشن بولیں گے, یہ نصیحت ہے.